الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و امن والہ کی ابتدا ہی سے یہ سنت رہی ہے کہ اللہ پاک بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جب بھی انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا کرتے. چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا کہ ہم نے ہمارے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا. چنانچہ نبی جب بھی آ کر اپنی قوم کے پاس نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ قوم وقت کے نبی سے معجزہ طلب کرتی. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت دی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جا کر نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ایک اللہ کو مان لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو قوم نے ان کو نبی نہیں مانا. قوم حضرت صالح سے معجزہ طلب کرنے لگی. قوم کہنے لگی: اے صالح، اگر تم واقعتاً نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو تم ہمیں کوئی معجزہ پیش کرو. چنانچہ قوم نے کہا: اے صالح، تم یہ کر کے بتاؤ، یہ جو چٹان ہے اس چٹان سے ایک حاملہ گابھن اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ اور وہ اونٹنی باہر آتے ہی بچہ جنے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے حاملہ گابھن اونٹنی باہر آئی اور اس نے باہر آتے ہی بچہ جنا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزے عطا فرمائے. چنانچہ حضرت ابراہیم کے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ یہ تھا کہ نمرود کی دہکائی ہوئی وہ آگ جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بنایا تھا، اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار کر دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ معجزہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چرند پرند کی بولی حضرت سلیمان کو سکھا دی. چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا تھا. چنانچہ یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تو حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم بنا دیا. یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تو حضرت موسیٰ کو بھی بے شمار معجزے عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کے معجزوں میں مشہور معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ عصا اژدہے کی شکل اختیار کر گیا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنا وہ عصا دریائے نیل میں مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تو حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور کوڑ کے مرض میں مبتلا آدمی پر حضرت عیسیٰ اپنا دست مبارک پھیرتے تو
وہ اللہ کے حکم سے اچھا ہو جایا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نابینا لوگوں کو بینائی مل جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لیکن سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ بلکہ علامہ سیوطی نے تو یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے عطا کیے گئے ہیں اس کی مقدار 3000 سے زیادہ ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کی مقدار 10,000 تک بتائی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک وہ معجزہ باقی رہے گا، وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ نبیوں کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے وہ معجزے ان نبیوں کے زمانے کے ساتھ خاص تھے۔ اگر آج ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مل جائے تو وہ عصا اژدہے کی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ تو گزشتہ زمانے کے انبیاء کے جو معجزے تھے وہ معجزے اس نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے باقی ہے، بلکہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت بھی معجزہ ہے، بلکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر بھی اپنی جگہ پر زبردست معجزہ ہے۔ اور قرآن مجید یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے۔ جس نے بھی قرآن مجید کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید یہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید کبھی جنت اور جنت کے نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو آخرت کی تیاری پر ابھارتا ہے تاکہ انسان جنت کی چاہت میں عمل پر آمادہ ہو جائے، اور کبھی قرآن مجید کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتا ہے تاکہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رک جائے۔ اور کبھی تو قرآن مجید کا یہ طرز ہے کہ قرآن مجید زمانہ گزشتہ میں جو واقعات پیش آئے، جو حادثات رونما ہوئے، قرآن مجید ان واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین کے قصے سنائے، حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا، حضرت یوسف کا قصہ سنایا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے واقعات بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ انسان واقعات سے متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید مختلف موقعوں پر زمانہ گزشتہ میں جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا، قرآن مجید ان واقعات کو بیان کر کے انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید صرف یہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید جب بھی کسی واقعے کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید جب بھی کسی قصے کو بیان کرتا ہے تو اس واقعے اور قصے کے ذریعے سے قرآن مجید ایک سبق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے زمانہ گزشتہ کے جو رسول تھے، ان رسولوں کے جو واقعات ہیں وہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، انباء رسول ہم بیان کریں گے، زمانہ گزشتہ کے نبیوں کے واقعات ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور ہم ایک قصے آپ کو سنا کر چاہتے کیا ہیں کہ بس قصے سنیں اور خاموش رہ جائیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پر دین کی دعوت دیتے ہوئے راستے میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانہ گزشتہ میں جتنے نبیوں نے اس کام کو کیا ان پر بھی وہ حالات آئے تھے، چنانچہ وہی حالات آج آپ پر بھی آ رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں، جو قصے ہم نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے۔ عقل مند ان قصوں سے سبق حاصل کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو اللہ کی نافرمانی سے رک جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے، اور واقعات بیان کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات سے، ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسی طرز اور اسی اسلوب کی اقتدا کرتے ہوئے ہر زمانے میں مصلحین امت نے، خطبہ نے، واعظوں نے، مصنفوں نے، مؤلفوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ امت میں وہ جا بجا واقعات بیان کرتے رہے، ایمان افروز واقعات، روح پرور واقعات امت کے سامنے سناتے رہے۔ چنانچہ مختلف واقعات ہمیں کتابوں میں بھی ملتے ہیں اور بزرگوں سے سننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اسی طرز، اسی اسلوب کی اقتدا کرتے ہوئے اور اسلاف و اکابر کے اسی نہج کو اپناتے ہوئے ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس چینل پر اصلاحی واقعات کا ایک سلسلہ شروع کریں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بہترین اصلاحی واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی عمل کا شوق پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو پورے ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن ہم آپ کی خدمت میں ساری کتابوں کو کھنگال کر، قرآن و حدیث کو کھنگال کر کوئی بھی ایک بہترین اصلاحی واقعہ جس کو سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔